اللہ پاک اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے۔ اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ دریا وہ کہاں رہا ہے جو تھا، اس شہر میں ایک ہی قصہ گو تھا، دل کی ہر ایک خرابی کا سبب جانتے ہیں، پھر بھی ممکن ہے کہ ہم تم سے رعایت کر جائیں۔ دل کے آثار پہ ایک شہر بسا کر اس نے نئے احکام لکھے، نئی جاری کی۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جب کوئی تمہارے دل پر دستک دے تو فوراً مت کھولنا، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب کسی کو فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمارے وجود کو بچانے کے لیے ہمارا دل توڑتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ میرا رب ہے واقف میرے جذبوں کی صداقت سے، فرمائے گا وہ کن اور پوری ہو جائے گی ہر دعا میری۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جب اللہ پاک تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ پاک دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ انتظار کرنا مشکل نہیں، لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ اسے انتظار کے بعد وہی ملے گا جس کے لیے اس نے صبر کیا، اور اگر وہ نہ ملے تو بے شک اللہ پاک نے اس سے بھی بہتر چیز کو اس کے لیے چنا ہوگا۔ عشق تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی۔ حیرت کی بات ہے تم اللہ کی مخلوق کو ذلیل کر کے اللہ سے عزت کے طلبگار ہو۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا، تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ عورت میں انکار کرنے کی جرت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے گہرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کرے، یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھینگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ
کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اسے پیار کرتے ہیں۔ بانو کہتی تھی کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ جسم اور روح گناہ میں خوش ہوں تو دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ روح کی بے اطمینانی ہی نور کا شگاف ہے۔ اگر روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اسے ہی آتی ہے جسے حاصل ہونی ہو۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹ سمیٹ لینے کا نام ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد عورت کو واقعی اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ مرد کبھی بھی تصور سے عشق نہیں کرتا، اسے عشق کے لیے بھی کسی پہلی ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو عورت ہی ہے بے وقوف، ایک نام، ایک احساس، ایک آواز کے پیچھے روگ لگا لیتی ہے۔ عورت کی کوئی فلاسفی نہیں ہے، کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے، کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مرد کو نظر انداز کر کے ایک عام سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑی میں بھی خوش رہتی ہے، نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی لات مار دیتی ہے۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑے بھول جائے پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے تبھی کوئی دوسرا دے گا، لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ کیا ساری لڑکیاں اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ فون پر کسی لڑکے جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بات کرنے سے ہی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں؟ کیا ساری لڑکیاں اتنی ہی کم عقل ہوتی ہیں کہ وہ لڑکوں کی نیچر کو نہیں سمجھ سکتی؟ فون یا انٹرنیٹ پر لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا تو لڑکوں کی ہابی ہوا کرتی ہے۔ پھر لڑکیاں کیوں جذباتی ہو جاتی ہیں؟ کیوں لڑکوں سے امیدیں وابستہ کر لیتی ہیں؟ کیوں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ لڑکے ان کی طرح بے وقوف ہیں جو محض ان کی آوازوں سے ہی عشق میں مبتلا ہوں گے؟ محبت کر کے کسی کو چھوڑنا یہ ایک ایسا گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس میں۔ اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کے اسے حلال تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کم ظرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں
लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोहब्बत हराम है। जब मोहब्बत होती है ना तो ये नहीं कहा जाता अल्लाह अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो मुझे उससे नवाज दे, नहीं, बल्कि कहा जाता है अल्लाह अगर वो मेरे हक में बेहतर नहीं भी है तो उसे मेरे हक में बेहतर लिख, मुझे वही चाहिए। फिर ऐसी मोहब्बत करने वालों को मैंने नमाजों में रोते हुए भी देखा है, और ऐसी मोहब्बतें ही सच्ची मोहब्बतें होती हैं। ये वक्त गुजारी को मोहब्बत नहीं कहते। खुश रहें और मोहब्बतें फैलाएं। मैं जानती हूँ आपके लिए इतना आसान नहीं होगा नामहरम से रिलेशनशिप खत्म करना। जिस नामहरम को अपनी जिंदगी समझते हो, सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जान, रात को गुड नाइट जान, उसे इतनी मोहब्बत करते हो कि रोज बात ना करो तो अच्छा नहीं लगता आपको। लेकिन सच कहूँ ये मोहब्बत से ज्यादा आदत बन चुकी है आपकी। आपने उस नामहरम को आदत बना लिया है, और आदत को पूरा ना किया जाए तो सुकून नहीं मिलता, बेचैनी होती है, जैसे नशे की और शराब की आदत हो जाती है। हमने नामहरमों को ऐसी आदत बना लिया है अपनी जिंदगी में कि उनके बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, किसी नामहरम के नहीं, जिसके बिना आपको लगता है आप मर जाओगे। और सुकून देने वाला भी अल्लाह है। आपको लगता है नामहरम से बात नहीं करोगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये असल में गुनाह ग़िज़ा बन गए हैं हमारी ज़िंदगी में। हमें हराम रिलेशनशिप के बिना अपनी जवानी बोरिंग लगती है, लेकिन दरअसल हमने अपने दिलों को भर लिया है नामहरम की मोहब्बत से कि अल्लाह की मोहब्बत की जगह ही बची नहीं है। लेकिन यकीन करें, नामहरम की मोहब्बत एक ऐसा गुनाह है जो धीरे धीरे आपके ईमान को निगल जाता है, अंजाम में आपको ज़हनी मरीज बनाकर छोड़ता है। मुफलिसी भी तहमत है बेटियों के लिए, बाप गरीब हो तो रिश्ते नहीं आते। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कुन से फयकून का सफर तय करती हैं। एक सफर था जो गुजर गया, कोई नशा था जो उतर गया। काश ये दिल अपने इख्तियार में होता, न किसी की याद आती न किसी से प्यार होता। इश्क हकीकी हो या मजाजी, फकीर इख्तियार करना सीखिए। फकीर उसे कहते हैं जो एक ही दर का हो जाए। दर मांगने वाले को फकीर नहीं भिखारी कहते हैं। जिसे बोलना आ जाए वो खामोश हो जाता है। लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जबान समेट कर रखें। आदमी पहले औरत को सता कर नींद पागल कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा ऐसी जहनी मरीजा के साथ गुजारा नहीं। दुख मरने का नहीं होता, दुख बिछड़ने का होता है। इंसान को मौत नहीं रुलाती, वो प्यार रुलाता है जो मरने वाले के साथ होता है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। लोग बदलते हैं ताकि उनके असली चेहरे जान सकें। मुझे सजदों पे यकीन है, मेरी दुआएं उसी एक के सामने होती हैं जो नियतों से वाकिफ है। वो मुझे पहले आजमाएगा और फिर आखिर में नवाजेगा, और फिर कहेगा बता तेरा कौन है मेरे सिवा। मेरा सावन भी तुम हो, मेरी प्यास भी तुम हो, सहरा की बाहों में छुपी आस भी तुम हो। खो जाओ तो वीरान सी हो जाती है राहें, मिल जाओ तो फिर जीने का एहसास भी तुम हो। लिखता हूँ तो तुम ही उतरते हो कलम से, पढ़ूं अगर तो लहजा भी तुम, आवाज भी तुम हो। जब तुम्हें दो लोगों से एक ही वक्त में मोहब्बत हो जाए तो हमेशा दूसरे का इंतखाब करना, इसलिए कि पहले से तुम्हें मोहब्बत थी ही नहीं। अगर ऐसा होता तो दूसरे शख्स की जरूरत ही न पड़ती। जानते हो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक फूल है। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं, कुछ लोग पाने को मोहब्बत कहते हैं, पर हकीकत तो ये है कि किसी के साथ निभाना ही मोहब्बत है।
محبت کرنے والے انا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ مان رکھتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصل انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ یا اللہ، اس دن ذلت سے بچا لینا جب اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ ہوا کی بیٹی بے وقوف، خوش فہم، 4 لفظوں کی مار محبت کے نشے میں شادی کا وعدہ کرنے والے کو سب کچھ سونپ دیتی ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ وہ ایک مرد ہے، اگر جو مکر گیا تو کہاں جائے گی۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے، عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ اگر مرد کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے تو اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں۔ لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا چاہیے تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ عورت کے جسم تک پہنچنے کے لیے مرد 2 کام کرتا ہے جو کہ عورت کو نہیں پتہ لگتے۔ پہلا کام ہمدردی دکھاتا ہے، دوسرا کام عورت کو یقین دلاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ حسین، دلکش اور نایاب چیز ہوتی ہے، لیکن جس وقت عورت محبت کا اقرار کر لیتی ہے تو اسی وقت مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت اور دلکشی پہلے کی نسبت کم ہو جاتی ہے، اور عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا دل چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ زندہ لاشوں کی بھیڑ ہے ہر طرف، موت سے بڑا بھی ایک حادثہ ہے زندگی۔ ہر وہ شخص خود کو انسان سمجھ سکتا ہے جو لوگوں کے احساسات، ان کے جذبات کی فکر کرتا ہو، سمجھتا ہو۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ شخصیت بن کے جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت زندہ رہتی ہے۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون و امن کی جنگ ہے۔ تھک گیا ہوں تیری نوکری سے اے زندگی، مناسب ہوگا تو میرا حساب کر دے۔ میری زندگی بھی اس قبرستان کی طرح ہے جہاں لوگ تو بہت ہیں مگر اپنا کوئی نہیں۔ حاصل ہے زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں،
وہ رہا نہیں۔ جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے۔ میں منہ بھر قہقہے پہ قہقہے جو یوں لگانے کی مشقت از سحر تا شام کرتا ہوں دیانت سے، تو مزدوری بھی واجب سی ملے کوئی، بہت دن سے میری آنکھیں کبھی بھر بھر نہیں روئی۔ پہلے میرے گھر کے اندر مجھ کو قتل کرے اور پھر میرا سوگ منائے نامعلوم افراد۔ کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے ملائے ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے، صبر و برداشت کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ مسکراہٹ دیکھ کر ان کی ہم ہوش گنوا بیٹھے، ہم ہوش میں آنے کو تھے وہ پھر مسکرا بیٹھے۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی، تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا۔ وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات کی رستہ بدل بھی سکتا تھا۔ یہ عجیب کھیل ہے عشق کا، میں نے آپ دیکھا ہے یہ معجزہ۔ وہ جو لفظ میرے گمان میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے، میری عمر سے نہ سمٹ سکے۔ میرے دل میں اتنے سوال تھے، تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری نگاہ میں آ گئے۔ 100 بار اگر تم روٹھ گئے ہم تم کو منا ہی لیں گے، مگر ایک بار اگر ہم روٹھ گئے تم ہم کو منانا کیا جانو۔ مختصر سنو گے، خلوص منہ پر مارے جاتے ہیں۔ تیرے لیے یہ ساری دنیا، میرے لیے بس ایک تم۔ ہم نے سمیٹے ہیں درد دنیا کے، اور تم سے ایک ہم نہ سنبھالے گئے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ اس نے بڑے غرور سے کہا بھول جاؤ ہمیں، ہم نے بھی کش لگا کے کہا کون ہو تم۔ خوشبو جیسے لوگ ہیں ہم، بس بکھرے بکھرے رہتے ہیں۔ ہمیں صورت سے کیا مطلب، ہم سیرت پہ مرتے ہیں۔ اسے کہنا تمہارا حسن جب ڈھل جائے تو لوٹانا۔ رسم ہے کہنا ہی پڑتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، خیریت سے کون ہے صاحب، مزے میں کون ہے۔ کوئی وظیفہ ہے بھول جانے کا، اس کی باتیں مار ڈالیں گی مجھے۔ اب تو خوشی کا غم ہے نا غم کی خوشی مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے۔ پہلے جیسا ہو تو جاؤں، مگر یاد تو آئے پہلے تھا کیسا۔ زندگی کب کی خاموش ہو گئی، دل تو بس عادتاً دھڑکتا ہے۔ صبر کرنے پر آؤں تو مڑ کر بھی نہ دیکھوں، تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں میرا پتھر ہونا۔ اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا۔ بزدل نہیں تھا ہنس کے کاٹی ہے عمر تمام، اندر سے مر گیا لیکن رویا نہیں تھا میں۔ معافی محبت اور عبادت سب پردے کی چیزیں ہیں،
جب تک خود پر نہ گزرے احساسات اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ زندگی تب اداس کرتی ہے جب خوش رہنے کے سارے انتظام مکمل ہوتے ہیں۔ وہ جو اترا ہے نظر سے اس بار، اس کی نظریں بھی اتاری تھی کبھی۔ کل تک تو آشنا تھی مگر آج غیر ہو، 2 دن میں یہ مزاج ہے آگے کی خیر ہو۔ یہ شاعری میری روح کا عکس ہے، اسے پڑھ لے یا مجھے دیکھ لے۔ پھر یوں ہوا کہ ہجر کی شامیں ہوئیں طویل، پھر یوں ہوا کہ چاند اندھیروں میں جا چھپا۔ بھیڑ میں ایک اجنبی کا سامنا اچھا لگا، سب سے چھپ کر وہ کسی کا دیکھنا اچھا لگا۔ روٹھا ہوا ہے مجھ سے اس بات پر زمانہ، شامل نہیں ہے میری فطرت میں سر جھکانا۔ غلط بات پہ جو لوگ واہ کریں گے وہی لوگ آپ کو تباہ کریں گے۔ لاکھ تلواریں بڑھی آتی ہوں گردن کی طرف، سر جھکانا نہیں آتا تو جھکائیں کیسے۔ عزت کرنے سے عزت ملے گی، ٹھکراؤ گے تو ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ صحیح وقت پر کروا دیں گے حدوں کا احساس، کچھ تالاب خود کو سمندر سمجھ بیٹھے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں گر جاؤ، اس کی اکتاہٹ کے باوجود منتیں کرنے لگ جاؤ۔ کسی کو اپنا بنانے کے چکر میں اسے اور بیزار کر دو۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر محبت نامحرم سے ہے تو ماں باپ کی حق تلفی کر دو، ان کا سر جھکا دو، اللہ کی محبت میں تجاوز کر جاؤ، بہن بھائیوں کا مان توڑ دو اور صرف اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاؤ۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو سوار کر لو، اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ۔ آخر میں جب کچھ نہ بنے تو اللہ کے سامنے شکایتوں کا امبار لگا دو، اپنی زبان کو شکووں کا عادی بنا لو اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ محبت تو کہتی ہے تم غم نہ کرو، بس صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کبھی دل کرتا ہے نا کہ ہم دنیا سے چھپ جائیں، نہ آنکھوں میں کوئی منظر، نہ دل میں خواہش باقی، نہ دلکش خواب پلکوں پر، نہ امیدیں نگاہوں میں، نہ پاؤں میں سفر کوئی، نہ آسیں دل کو بہلائیں، رگوں میں دوڑتے آنسو کہیں تو اب ٹھہر جائیں، گرے پتوں کے بستر پر چلو ایک نیند سو جائیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اگر تم خوش ہو تو شور مت مچاؤ، کیونکہ اداسی کچی نیند سوتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھولنا ہو۔ انسان تنہا ہوں اللہ پھر بول کس سے رہا ہے۔ مخلص رہنے اور احترام کرنے کا ایک نقصان ہوتا ہے، لوگ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ صورت کی بات نہ کرو صاحب، میری ماں مجھ پہ مرتی ہے۔ کتنے سادہ ہیں فقیروں کے عقیدے، دیکھ لینے کو ملاقات سمجھ لیتے ہیں۔ قدر آتی ہے اس وقت ان کی جب لوگ لوٹ کر نہیں آتے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔
جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کیا اچھا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا ہے کمال تو وہ کرتا ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر کاجو اور بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ مت بھول اپنی موت کو، خدا کو، دوسرے کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، عزیز و اقارب کو، صلہ رحمی کو۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے، اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کثرت مال کی ہوس میں تم اتنے غرق ہو گئے، یہاں تک کہ تمہاری ٹانگیں قبروں میں جا پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑتے ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار اور وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ غور و فکر کیجئے، یا وہ خوابوں 7 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ پریشان ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہ ہی دے گا، کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔
درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جسے تمہارے بناؤ سنگار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے بھی مسکرا کر کھا جائے اور کہے ارے واہ تم نے تو بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو تو گھر والے نہیں مانیں گے۔ جس سے نکاح ہی نہیں کرنا اس سے باتوں کے ذریعے نفس کے چسکے بھی نہ لیں۔ بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ سفید کپڑے پہنا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ ظاہری طور پر بھی زیادہ پاک اور باطنی طور پر بھی زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کالے کپڑے نہ پہننا کیونکہ یہ فرعون کا لباس تھا۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے صالح یعنی نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ پروردگار، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ Whatever Allah does is destined to occur۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے، کس کے لیے کیا اہم ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ غصہ ایک غیر ارادی فعل ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ زندگی کے عین
وسط میں موت آتی ہے اور ہمارا ناپ لے جاتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آئی تھی، زندگی کے کاموں میں کھو جاتے ہیں اور وہ خاموشی سے چپکے سے سیتی رہتی ہے ہمارا کفن. کبھی کسی کو ٹیکسٹ کرنے کے بعد گھنٹوں اسکرین کو دیکھتے ہوئے آنسو آ جائیں تو امیدیں نہیں ایمان ٹوٹ جاتے ہیں. یہ مکافات عمل ہے، تھوڑا صبر کر، نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے. سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں. لوگ ہماری ذات کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خط لکھ لیتے ہیں. جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے. کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتیں بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں. تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں. وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جس میں نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو. انسان سخت مزاج بن جاتا ہے اس وقت جب بہت سے لوگ اس کی نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں. اور کچھ وعدے تو عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے محرم کے ساتھ حج نصیب فرمائے، آمین. کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے. سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے. قبر جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دل تازہ ہی رہتے ہیں. یتیم ہونا بہت آسان ہے اور یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل. باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے. دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں. رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسنا بھی ہر کسی کو آتا ہے. رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے بھی رو پڑے وہ ماں. اس دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی بھی شخص آپ کا دکھ نہیں سمجھ سکتا. اللہ پاک ہر بیٹے بیٹی کا نصیب اس کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ خوبصورت بنائے، آمین. اللہ ہر بیٹے کا خواب سچا کرے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین. بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، بہت اصل انسانیت ہے. گھبرائیں مت، دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں. اس بار آپ شروع سے شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں. دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے. گندی سوچ اور پاؤں کی موج کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. عورت کے پردے کی سب کو فکر رہتی ہے. سب پوچھتے ہیں کہ عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے. کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے. مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں
اور انبیاء کرام علیہم اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک و دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وما کانا ربک نسیا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر بسجود ہو جاتا۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین دیتے ہیں۔ ہاں یہ حسن ناز نخرے رکھنے والے لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقلمندی ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کانٹے ہی تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدموں کی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے میں شرمشار ہوں اب تیری جستجو کر کے۔ قیمت مناسب ہونی چاہیے، یہاں احساس، عقائد، منشور، غیرت، عزت، ایمان بکنے کو تیار ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والا بااخلاق اور منہ پر بولنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ زندگی امتحان لیتی ہے، چیک رشتے دار کرتے ہیں۔ زندگی میں خیر خواہ لوگ کم اور خواہ زیادہ ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ دیکھ کر سب میرا دشت نے پاؤں پکڑے، پھر
میری پیاس پہ کہتے ہیں سمندر نہ جا۔ چھوڑ دیا صفائی دینا اور منانا، جس کو ملنا ہے ملے، بات کرنی ہے کرے، ورنہ آگے بڑھے۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ پیدا دوسرے نے کیا، اہمیت دوسرے نے دی، تعلیم دوسروں نے دی، رشتہ بھی دوسروں سے جوڑا، کام کرنا بھی دوسروں نے سکھایا، آخر میں قبرستان بھی دوسرے لے کر گئے۔ انسان کا اپنا کیا ہے تو غرور کس بات پر ہے؟ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ وہ خفا ہے ہم سے تو خفا ہی رہنے دو، ہم کو ان کا گنہگار ہی رہنے دو۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا ان کو، بات تو جھوٹ ہے مگر سچی رہنے دو۔ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، بہت رونے سے ڈرتا تھا، پھر ایک دن یہ سمجھ آیا کہ رویا ان کو جاتا ہے، بچھڑ جائیں مقدر سے کہ کھویا ان کو جاتا ہے۔ جو حاصل ہو میسر ہو، جو دانستہ بچھڑ جائے اسے رویا نہیں کرتے، جسے پایا نہیں اب تک اسے کھویا نہیں کرتے۔ مجھے لہجے سمجھ میں آتے ہیں، اپنے الفاظ کو اب ترتیب نہ دے۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ ایک کم ظرف انسان اچھا وقت آنے پر جو چیز سب سے پہلے بھولتا ہے وہ ہے اس کی اوقات۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ان کے ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ دھوکے ایسے ہی نہیں ملتے، بھلا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا۔ چلو بوند بوند اترو میری سانسوں میں کہ خود کو بھر لوں میں آستوں سے۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہا دل میں، پہلے افسوس بھی تھا حیرت بھی۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گنہگار نظر آئے۔ رشوت بھی نہیں لیتا کمبخت جان چھوڑنے کی، یہ عشق مجھے بہت ایماندار لگتا ہے۔ ہم کسی در پہ ٹکے اور نہ کہیں دستک دی، سینکڑوں در تھے میری جان تیرے در سے پہلے۔ میری تعریف کرے یا مجھے بدنام کرے، جس نے جو بات بھی کرنی ہے سرے عام کرے۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ ڈریں اس وقت سے جب کسی کو آپ کی طلب یا ضرورت ہی نہ رہے۔ عاجزی بلا وجہ نہیں آئی، غرور ٹوٹا ہے صاحب۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے، نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے نہ آخری بار۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو اپلوڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے
سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔